3 سپارے قرآن شریف کے پڑھوں گا، آنکھ کھلی فجر کی اذان پر۔ حدیث پاک میں ہے اسے تہجد کا بھی اور جس عبادت کی نیت کی ہے اس کا بھی اللہ اجر عطا فرما دیں گے بغیر کرے ثواب۔ نیت ایسی چیز ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے کہ ادھر آؤ، میدان محشر لگا، اس کو بلائیں گے نام لے کر کے، ادھر آؤ۔ وہ اللہ کا نیک بندہ پہنچے گا، کہا کہ تم نے ایک پہاڑ کی برابر گیہوں، ایک پہاڑ کی برابر آٹا، ایک پہاڑ کی برابر جوں ہمارے راستے میں دیے تھے، لہذا اس کا اجر لے لے۔ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے تو دنیا کے اندر دیکھے بھی نہیں تھے، یہ دینا تو دور کی بات، میں نے تو دیکھے بھی نہیں، یہ اجر کہاں سے ملا؟ ارشاد فرمائیں گے تم ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں تم نے دیکھا کہ قحط سالی ہے، غربت ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو تم نے یہ نیت کی تھی اے کاش اگر اس پہاڑ کی برابر بھی میرے پاس اناج ہوتا تو میں سارا اس بستی پر لٹا دیتا، اس پہاڑ کی برابر گندم ہوتا، آٹا ہوتا، جو ہوتا، غلہ ہوتا تو سارا اس بستی پر لٹا دیتا۔ کہا کہ تم نے نیت کی تھی، دیا نہیں تھا، نیت کی تھی، ہم نے لکھ لیا تھا، نیت کی تھی، ہم نے لکھ لیا تھا اجر۔ دیکھو نیت کتنی بہترین چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس مدرسے کو چلانے میں اچھی نیت کی کہ یہاں سے حافظ پیدا ہوں، عالم پیدا ہوں، عالمہ پیدا ہوں، ہمارے بچے اور بچیے قرآن پڑھیں، دین سیکھیں، اخلاق سیکھیں، اعمال درست کریں، احادیث یاد کریں، بیانات سیکھیں، تقریریں سیکھیں، قرآن کی تفسیریں سیکھیں، مسائل سیکھیں۔ خدا کی قسم جو انہوں نے نیت کی تھی، اور حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج کر یہاں بنیاد رکھوائی تھی، وہ سچی تھی، اخلاص تھا۔ اس وقت کے ہمارے ایک ایک بزرگ کی نیت کے اندر محبت، اخلاص، قربانی شامل تھی، جو آج یہ اتنا شاندار یہاں پر اجلاس ہمارے محتمین صاحب نے قائم کیا ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کا فیض اٹھا رہے ہیں، ہم خود یہاں پڑھے، ہم شہر کے اندر قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں 20 سال سے، احادیث پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ میرٹھ کے اطراف کے لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے جامع العلوم کی قربانی ہے، اس کی محنت ہے۔ ہمارے جو بزرگ یہاں سے قبرستان میں جا کر کے لیٹ گئے، آرام کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی محنت اور محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اور ہمارے جو اسٹیج پر بزرگ بیٹھے ہیں، یا مولانا انیس صاحب، ان لوگوں کی محبتیں ہیں، سرپرستی ہیں، آپ لوگوں کی محنتیں ہیں، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ علم سیکھ کر کے اس علم کا فیض ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نیت کا صحیح کرنا ضروری ہے۔ نیت اگر درست ہوتی ہے تو انسان تو یہ ایک نیت ہی ایسا عمل ہے، اگر ہم اس کو درست کر لیں گے ہمارے سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ تو 5 لاکھ احادیث میں سے 4 کا انتخاب کیا کہ عمل کے لیے نیت صحیح کر لو، اللہ تمہیں اجر دیتے چلے جائیں گے، اجر دیتے چلے جائیں گے۔ دوسری ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کی اور مسلمان کی بہترین خوبیوں میں سے یہ ہے کہ انسان فضول کام چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ فضول کام چھوڑ دے، لا یعنی کام چھوڑ دے، جس میں نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، ان کام کو آج ہی چھوڑ دے۔
ایسے ایمان والوں کی تعریف اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ارشاد فرمایا کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو اپنی نماز دل لگا کر کے پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ. یہ نہیں کہ نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت ملا لی، رکوع سجدے کر لیے، سلام پھیر لیا، دعا مانگ لی، اللہ کا دھیان نہیں آیا. اگر ایسی نماز ہیں تو اقبال نے درست کہا ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اگر ایسی نماز ہے. آگے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے، غلط کاموں سے بچتے ہیں، بے فائدہ کاموں سے بھی بچتے ہیں. ایسے ایمان والوں کی کامیابی کی اللہ نے ضمانت دی. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کس کام سے مجھے دنیا کا یا آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے، بس اس کو کرے. جو بے فائدہ کام ہو اس کے قریب نہ جائے. 7-8 گھنٹے انسان موبائل دیکھ رہا ہے. اللہ نے 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو لغو کاموں سے بچتے ہیں. اس میں فحش باتیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، گمراہ کن انسانوں کے پروگرام سن رہا ہے. تو یہ ایمان والا اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو لغو کاموں سے بچے. فرمایا انسان کی پوری شریعت پر عمل، 4 احادیث پر عمل کرنا، پوری شریعت کو اپنے اندر سما لینا ہے. ان میں سے پہلی نیت، دوسری ارشاد فرمائی مسلمان کی، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ انسان بے فائدہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے. کہیں انسان 3 گھنٹے تک بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کی اٹھائی، کبھی اس کی اٹھائی، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی. تو یہ فضول اگر بکواس کی، اگر کام کی بات کی ہے، جیسے یہاں ہو رہی ہے کام کی بات، اللہ کی قسم یہاں پر نبی کی حدیث کے مطابق فرشتے بھی موجود ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں ایسی نورانی مجلسوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سامعین کو اپنے جلو میں لے لیتے ہیں. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، ایمان دلوں کے اندر اترتا ہے. اور اگر کسی بے فائدہ مجلس میں بیٹھے، فرمایا ہر ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول پر درود نہ ہو، قیامت کے دن ہر ایسی مجلس حسرت، افسوس کا سبب بنے گی. ایسا ہوگا جیسے چند آدمی مرے ہوئے سڑے ہوئے گدھے پر بیٹھے تھے، کئی گھنٹے بیٹھ کر کے اٹھ کر کے چلے گئے، جیسے اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا. بے فائدہ مجلسوں میں ایسے ہی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو فضول باتوں سے بچنا، لا یعنی باتوں سے بچنا.